السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ میں ہوں اریبہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہم روزانہ اسلامی ویڈیوز لے کر آتے ہیں، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر، پیشنس۔ صبر انسان کی زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صبر اسلام کی بہت بڑی شاخ ہے۔ جس طرح کہ انسان میں اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان کی اس سے موت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسی طرح اگر بندے میں صبر ہی نہ ہو تو اسلام کیسا؟ کیونکہ اسلام کی بہت بڑی شاخ ایک صبر ہے۔ جب ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صبر کیا ہے ان کے جتنا صبر تک کی حد کو تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے اتنا صبر کس لیے کیا؟ مطلب ہمیں دکھانے کے لیے، یعنی اپنی امت تک پہنچانے کے لیے کہ صبر ہماری زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب جن کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی تھی، جنہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد اگر تم کہو تو اس سب کچھ سونے کا بنا دوں، تمہیں سب کچھ دے دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، مطلب انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنی امت کو یہ پیغام دینے کے لیے، اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنی زندگی گزارا ہے۔ کئی مرتبہ 2 دن 8 دن مہینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پکانے تک کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یعنی ان کے حجرے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم لیٹ گئے، تو لیٹنے کے بعد کروٹ لینے لگے، جیسے کروٹ لیتے ہیں سب، کبھی ادھر کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، اس طرح کروٹ لینے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنڈیشن میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھنے لگی اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تھوڑی ہی دیر بعد ایک چارپائی ہوتی ہے نا، اس کے جو پائے ہوتے ہیں اس پہ جا کے مطلب پیٹ کے بل لیٹ گئے، جس سے کہ پیٹ دبے۔ تو حضرت عائشہ دیکھ کر پریشان ہوئی، پوچھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اے عائشہ بہت بھوک لگی ہے، یعنی شدید بھوک لگی ہے، جب کچھ کھایا ہی نہیں ہے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھاتی ہیں کہ انہوں نے مطلب انہیں وہ بھی بھوکی تھی، انہیں بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے جیسے بہت زیادہ صحابہ کرام تھے انہیں بھی بہت زیادہ بھوک لگا کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، جس حال میں ہوتے تھے وہ بھی اسی حال میں رہا کرتے تھے، سب ایسے نہیں تھے۔ انصار جو تھے ان پہ ہر چیز کھانے کے لیے تھی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا تھا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں ایسا ہے۔ تو اگر انہیں پتہ چلتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھجواتے، ہر چیز بھجواتے، لیکن انہوں نے کبھی ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ تو جب انہوں نے کھول کے دکھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اس سے جو ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کم ہوتی ہے۔ اگر جیسے کبھی کسی کو بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ شدید بھوک ہو، تو پیٹ پر پتھر باندھنے سے اس کی بھوک میں جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں اپنا کرتا اٹھا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، 2، اتنی زیادہ انہیں بھوک تھی، حد سے زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ آج کل تو دنیا کا اب جو مطلب ہماری جو یہ دنیا اس ٹائم کا جو وقت ہے، اس ٹائم کے وقت میں جو ہمارا جو سب سے غریب جو شخص ہے وہ اپنے پورے دن میں کہیں نہ کہیں کھانا بنا ہی لیتا ہے کہ اس کے گھر میں چولہا تو جل ہی جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے صبر کیا۔ اور صبر اتنی خوبصورت چیز ہے، بہت زیادہ خوبصورت چیز ہے، انسان میں صبر ہونا چاہیے، کیونکہ صبر میں اللہ تعالیٰ خود فرمانے ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب بھائی جس کو اللہ مل جائے سو اور کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ چاہیے، ہم جو دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو ہمیں صبر کو پکڑ لینا چاہیے نا۔ اگر ہمیں اللہ کو پانا ہے تو صبر کو بہت مضبوطی سے تھام لیں، اور صبر کر لیجیے۔ آپ کسی نے سخت الفاظ بول دیے، آپ صبر کر لیجیے۔ آپ نے کسی نے آپ کو مطلب دھکا دے دیا تو آپ اسے دھکا نہ دیں، بلکہ صبر کر لیں۔ اور آپ کو کوئی مطلب جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی شخص کو آپ کا آنا جانا پسند نہیں ہے، تو اس بات پر بھی آپ صبر کر لیں، کیونکہ صبر جو کرے گا نا اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر دیں گے۔ آخرت میں بھی ایک جماعت ایسی ہوگی جو بنا حساب کتاب کے جنت میں بھیج دی جائے گی، تو ان میں سے ایک ایسی جماعت وہ ہے، یعنی وہ ہے صبر والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صبر والے کھڑے ہو جاؤ، اور انہیں بنا حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! اگر صبر ہماری زندگی میں آ جائے نا تو زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، مطلب بہت زیادہ آسان بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ۔
اور صبر جب ہمارے نبی پاک نے کر لیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر والے کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمیں اور کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے ہمیں کوئی کچھ بھی کہے، چاہے کوئی ہمیں کتنا بھی دھکا دے لے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں بس صبر کو کرنا ہے۔ صبر بہت پیاری سی چیز صبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، جو آج کل کے لوگوں میں، ہم میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کل ہم اگر کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ابھی بولتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، تو ہمیں 2 منٹ کا بھی صبر نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں پیشنس نام کی تو چیز ختم ہی ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ابھی چاہیے، نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، آج آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، فرمائش رکھتے ہیں، آپ کے دل میں تمنا ہے کہ چیز آپ کے پاس ہو، تو آپ صبر کر لیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس چیز سے ضرور نوازیں گے۔ کیونکہ صبر ہے ہی ایسی چیز کہ اگر ہم نے صبر کر لیا تو سمجھیے ہم نے ہر مشکل کو پار کر لیا ہے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صبر کرنے والا بنائے اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ لاسٹ میں میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور اس ویڈیو کے ساتھ سے زیادہ لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، جس سے کہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔